بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن جلد 4 پارٹ نمبر 10 پیج نمبر 393۔ اور اسی کو نص قرآن نے یوں واضح کیا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، پھر یہ ہستی میثاق انبیاء و رسل کی نمائندگی کا اس طرح حق ادا کرے گی کہ جب اس کا نزول ہوگا تو اس کرشمہ قدرت کو دیکھ کر مسلمانوں کے قلوب تصدیق قرآن اور تازگی ایمان سے روشن ہو جائیں گے، اور وہ حق الیقین کے درجہ میں یقین کریں گے کہ بلا شبہ راہ مستقیم صرف اسلام ہی ہے، اور مخبر صادق کی جس طرح یہ خبر صادق نکلی عالم غیب سے متعلق اس کی تمام خبریں اسی طرح اور بلا شبہ حق ہیں۔ اور نصارہ بحیثیت قوم اپنے باطل عقیدہ تثلیث و کفارہ پر نادم و شرمسار ہوں گے، اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو اپنے لیے راہ نجات اور راہ سعادت یقین کریں گے۔ اور یہود جب مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت کے معرکہ حق کو باطل کا مشاہدہ کر لیں گے اور مسیح ہدایت کے نزول سے اپنے دعوی قتل و صلیب کے ملعون عقیدہ کو باطل پا لیں گے، تو اب ان کو بھی ایمان بالحق کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا، اور مسیح ضلالت کے رفقا کے علاوہ وہ سب ہی مسلم بن جائیں گے۔ یہی ہے قرآن کی وہ خبر صادق وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مسلمانوں میں ایمان کی تازگی و شگفتگی نصارہ اور یہود میں تبدیلی عقائد کا حیرت انگیز انقلاب دیکھ کر اب مشرک جماعتوں پر بھی قدرتی اثر پڑے گا، اور ساتھ ہی خدا کے مقدس پیغمبر کے زبردست روحانی اثرات کار فرما ہوں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ اور اس طرح وہی ترجمان حامل قرآن محمد کا یہ ارشاد اپنی صداقت کو نمایاں کرے گا وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلَلَ كُلُّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الدَّجَّالَ۔ اس تفصیل سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ قرآن اور احادیث کی تصریحات ثابت کر رہی ہیں کہ اگر اس فرض کی انجام دہی کے لیے کوئی جدید نبی مبعوث ہوتا تو ایک جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی شرف خاتم النبیین باقی نہ رہتا، اور دوسری طرف میثاق النبیین کے خطاب اولین کا عملی مظاہر عالم وجود میں نہ آتا، کیونکہ وہ ہستی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی میں سے ہوتی۔ البتہ سابقہ نبی کی آمد نقلاً اور عقلاً دونوں حیثیت سے شرف خصوصی خاتم النبیین کے لیے بھی قادح نہیں ہے، اور میثاق النبیین کو بھی پورا کرتی ہے۔ واقعات نزول صحیح احادیث کی روشنی میں گزشتہ صفحات میں نزول عیسیٰ سے متعلق جو صحیح احادیث ذکر کی گئی ہیں، اور ان سے اور بعض دوسری صحیح احادیث سے جو تفصیلات ظاہر ہوتی ہیں، ان کو ترتیب کے ساتھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے۔ قیامت کا دن اگرچہ معین ہے، مگر ذات باری کے ماسوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، اور اس کا وقوع اچانک ہوگا۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم خدا ہی کو ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آ جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت ان پر نہیں آئے گی مگر اچانک، اور حدیث جبرائیل میں ہے مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے بارے میں آپ سے زیادہ مجھے بھی علم نہیں، جو اجمالی علم آپ کو ہے اسی قدر مجھ کو بھی علم ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان یموت بشہر تساءلون عن الساعة وإنما علمها عند اللہ، تم مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو تو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ البتہ قرآن عزیز اور احادیث صحیح نے چند ایسی علامات بیان کی ہیں جو قیامت کے قریب پیش آئیں گی، اور ان سے صرف اس کے نزدیک ہو جانے کا پتہ چل سکتا ہے۔ ان اشراط ساعت میں سے ایک بڑی علامت حضر مسیح کا ملأ اعلیٰ سے نزول ہے، جس کی تفصیلات یہ ہیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سخت معرکہ جنگ بپا ہو رہا ہوگا، اور مسلمانوں کی قیادت و امامت سلالہ رسول میں سے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگی جس کا لقب مہدی ہوگا۔ اس معرکہ آرائی کے درمیان ہی میں مسیح ضلالت دجال کا خروج ہوگا۔ یہ نسلاً یہودی اور یک چشم ہوگا۔ کرشمہ قدرت نے اس کی پیشانی پر کاف الف فے رے کافر لکھ دیا ہوگا، جس کو اہل ایمان فراست ایمانی سے پڑھ سکیں گے اور اس کے دجل و فریب سے جدا رہیں گے۔ یہ اول خدائی کا دعویٰ کرے گا اور شعبدہ بازوں کی طرح شعبدے دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب توجہ دلائے گا، مگر اس سلسلہ کو کامیاب نہ دیکھ کر کچھ عرصہ کے بعد مسیح ہدایت ہونے کا مدعی ہوگا۔ یہ دیکھ کر یہود بکثرت بلکہ قومی حیثیت سے اس کے پیرو ہو جائیں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ یہود مسیح ہدایت کا انکار کر کے ان کے قتل کا ادعا کر چکے ہیں، اور مسیح ہدایت کی آمد کے آج تک منتظر ہیں۔ اسی حالت میں ایک روز دمشق شام کی مسجد جامع میں مسلمان منہ اندھیرے نماز کے لیے جمع ہوں گے۔ نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی اور مہدی موعود امامت کے لیے مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے کہ اچانک ایک آواز سب کو اپنی جانب متوجہ کر لے گی۔ مسلمان آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے تو سفید بال چھایا ہوا ہوگا،
اور تھوڑے سے عرصہ میں یہ مشاہدہ ہوگا کہ عیسیٰ دو زرد حسین چادروں میں لپٹے ہوئے اور فرشتوں کے بازوں پر سہارا دیے ہوئے ملائے اعلیٰ سے اتر رہے ہیں۔ فرشتے ان کو مسجد کے مینارہ مشرقی پر اتار دیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ کا تعلق کائنات ارضی کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جائے گا اور وہ عام قانون فطرت کے مطابق صحن مسجد میں اترنے کے لیے سیڑھی کے طالب ہوں گے۔ فوراً تعمیل ہوگی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز کی صفوں میں آ کھڑے ہوں گے۔ مسلمانوں کا امام مہدی موعود ازراہ تعظیم پیچھے ہٹ کر حضرت عیسیٰ سے امامت کی درخواست کرے گا۔ آپ فرمائیں گے کہ یہ کام تمہارے لیے کہی گئی ہے، اس لیے تم ہی نماز پڑھاؤ۔ فراغت نماز کے بعد اب مسلمانوں کی امامت حضرت مسیح کے ہاتھوں میں آ جائے گی اور وہ حربہ لے کر مسیح ضلالت دجال کے قتل کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور شہر پناہ سے باہر اس کو باب لد پر مقابل پائیں گے۔ دجال سمجھ جائے گا کہ اس کے دجل اور زندگی کے خاتمہ کا وقت آ پہنچا، اس لیے خوف کی وجہ سے رانگ کی طرح پگھلنے لگے گا اور حضرت عیسیٰ آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہود دجال کی رفاقت میں قتل سے بچ جائیں گے۔ وہ اور عیسائی سب اسلام قبول کر لیں گے اور مسیح ہدایت کی سچی پیروی کے لیے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں گے۔ اس کا اثر مشرک جماعتوں پر بھی پڑے گا اور اس طرح اس زمانہ میں اسلام کے ماں سوا کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا۔ ان واقعات کے کچھ عرصہ بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اس فتنہ سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت مسیح کا دور حکومت 40 سال رہے گا اور اس درمیان وہ ازدواجی زندگی بسر کریں گے اور ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف اور خیر و برکت کا یہ عالم ہوگا کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے اور بدی اور شرارت کے عناصر دب کر رہ جائیں گے۔ ماخوذ از صحیح احادیث عن ابن عساکر ازفی تاریخ وفات مسیح علیہ السلام 40 سالہ دور حکومت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی طویل حدیث میں ہے فَيَمْكُثُ 40 سنة ثُمَّ يَتَوَفَّى وَيُصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيُدْفِنُونَهُ۔ پھر وہ کائنات ارضی پر اتر کر 40 سال قیام کریں گے اور اس کے بعد وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کو دفن کریں گے۔ اور ترمذی نے بسند حسن محمد ابن یوسف بن عبداللہ ابن سلام کے سلسلہ سے حضرت عبداللہ ابن سلام سے یہ روایت نقل کی ہے قال مکتوب فی التوراۃ صفت محمد وعیسیٰ بن مریم یدفن معہ۔ عبداللہ ابن سلام نے فرمایا تورات میں محمد کی صفت حلیہ و سیرت مذکور ہے اور یہ بھی مستور ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے ساتھ پہلو میں دفن ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ سورہ مائدہ میں حضرت مسیح کے مختلف حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر آخر صورت بھی انہی کے تذکرہ پر ختم ہوتی ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اول قیامت کے اس واقعہ کا نقشہ کھینچا ہے جب انبیاء علیہم السلام ان کی امتوں کے متعلق سوال ہوگا اور وہ غایت ادب سے اپنی لا علمی کا اظہار کریں گے اور عرض کریں گے خدایا آج کا دن تو نے اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ ہر معاملہ میں حقائق امور کے پیش نظر فیصلہ سنائے اور ہم چونکہ صرف ظواہر ہی پر کوئی حکم لگا سکتے ہیں اور قلوب اور حقائق کا دیکھنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اس لیے آج ہم کیا شہادت دے سکتے ہیں، صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو علام الغیوب ہے، اس لیے تو ہی سب کچھ جانتا ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ وہ دن قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تم اپنی اپنی امتوں کی جانب سے کیا جواب دیے گئے؟ وہ پیغمبر کہیں گے تیرے علم کے سامنے ہم کچھ نہیں جانتے، بلا شبہ تو ہی غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا لا علم لنا فرمانا علم حقیقی کی نفی پر ہی مبنی ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ در حقیقت اپنی امتوں کے جواب سے لا علم ہے کہ کس نے ایمان کو قبول کیا اور کس نے انکار کیا، کیونکہ جواب کا مقصد اگر یہ ہو تو یہ صریح جھوٹ کذب بیانی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی جانب اس عمل بد کی نسبت ناممکن ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا یہ جواب مستعار بالا حقیقت کے ہی پیش نظر ہوگا، ظاہر حالات کے علم سے انکار پر مبنی نہیں ہوگا۔ اس لیے خود قرآن عزیز ہی شاہد عدل ہے، کیونکہ وہ متعدد جگہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں پر شہادت دیں گے کہ ہم نے ان تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا اور یہ کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا یا رد کر دیا۔ تو ان ہر دو مقامات پر نظر رکھنے کے بعد یوں کہا جائے گا کہ پاس ادب کے طریقہ پر اول انبیاء علیہ السلام کا یہی جواب ہوگا جو مائدہ میں مذکور ہے، لیکن جب ان کو خدائے برتر کا یہ حکم ہوگا کہ وہ صرف اپنے علم کے مطابق شہادت دیں گے تب وہ شہادت دیں گے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
ہوں وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ پھر اے پیغمبر کیا حال ہوگا اس دن، یعنی قیامت کے دن، جب ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ طلب کریں گے، یعنی اس کے پیغمبر کو طلب کریں گے جو اپنی امت کے اعمال و احوال پر گواہ ہوگا، اور ہم تمہیں بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے طلب کریں گے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور لائے جائیں گے قیامت کے دن انبیاء اور شہداء، اور فیصلہ کیا جائے گا ان لوگوں کے درمیان اچھائی اور برائی کا حق کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی لا علم لنا کی ہی تفسیر فرمائی ہے۔ عن ابن عباس یوم یجمع اللہ الآیہ یقول الرب عز وجل لا علم لنا الا علم انت اعلم به منا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آیت یوم یجمع اللہ الرسل الآیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں انبیاء رب عز و جل سے عرض کریں گے ہم کو کوئی علم نہیں ہے مگر ایسا علم کہ جس کے متعلق تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اور شفیع المحققین علامہ انور شاہ رحمہ اللہ آیت کے جملہ لا علم لنا کو علم حقیقی کے انکار پر محمول کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ بات مسلم ہے کہ ایک انسان کو خواہ وہ کسی درجہ اور رتبہ کا ہو، دوسرے انسان کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوتا ہے وہ علم حقیقی کے لحاظ سے ظن کے درجہ سے آگے علم تک نہیں پہنچتا۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن نحکم بالظواہر واللہ متولی السرائر، ہم ظاہر معاملات پر حکم لگاتے ہیں اور بھیدوں اور حقیقتوں پر تو صرف خدا ہی کو قابو حاصل ہے۔ نیز ایک دوسری حدیث میں ذات اقدس نے ارشاد فرمایا تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو اور بعض تم میں سے زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں اور مجھ کو علم غیب نہیں ہے کہ حقیقت سے آگاہ ہو جایا کروں۔ اس لیے جو بھی فیصلہ دیتا ہوں ظاہر حالات پر ہی دیتا ہوں۔ تو یاد رہے کہ جو شخص بھی اپنی چرب زبانی سے کسی بھائی کا ادنا سا ٹکڑا بنا حق حاصل کرے گا وہ بلا شبہ جہنم کا ٹکڑا حاصل کرے گا۔ عقیدۃ الاسلام صفحہ 165۔ بہرحال قرآن عزیز، احادیث رسول، آثار صحابہ اور اقوال علماء سب یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اس موقع انبیاء علیہ السلام کا جواب عدم علم کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ از راہ پاس ادب حقیقی علم پر انکار کو واضح کرتا ہے۔ غرض ذکر یہ تھا کہ اصل مقام پر اصل تذکرہ حضرت عیسیٰ کے اس واقعہ کا ہو رہا ہے جو قیامت میں پیش آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے انعامات شمار کرانے کے بعد ان سے ان کی امت کے متعلق سوال کرے گا اور وہ حسب حال جوابات پیش کریں گے، مگر سابق آیات میں چونکہ دوسرے مطالب ذکر ہوئے تھے اس لیے ان سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے تمہیداً قیامت میں ہونے والے ان سوال و جواب کا ذکر ضروری ہوا جو عام طور پر انبیاء علیہ السلام سے ان کی امتوں کے متعلق کیے جائیں گے، اور اس لیے یہ تذکرہ ضروری تھا کہ اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ کے جواب کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا پیرایہ بیان بھی انبیاء علیہ السلام کے جواب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ مائدہ پارہ 7 رکوع نمبر 16۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کیا تو نے لوگوں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو دونوں کو اللہ کے ماں سوا خدا بنا لینا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پاکی تجھ کو ہی زیبا ہے، میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جو کہنے کے لائق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات ان سے کہی ہوتی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتی، اس لیے کہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں تیرا بھید نہیں پا سکتا، بلا شبہ تو غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ میں نے اس بات کے ماں سوا جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا ان سے اور کچھ نہیں کہا، اور وہ یہ کہ صرف اللہ ہی کی پوجا کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور میں اس پر اس وقت تک کا گواہ ہوں جب تک میں ان کے درمیان رہا، پھر جب تو نے مجھ کو قبض کر لیا تب تو ہی ان پر نگہبان تھا، تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان سب کو عذاب چکھائے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر ان کو بخش دے پس تو ہی بلا شبہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ جب اپنا جواب دے چکیں گے تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ایسا دن ہے کہ جس میں راست بازوں کی راست بازی ہی کام آ سکتی ہے، ان کے لیے بہشت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ خدا سے راضی اور خدا ان سے راضی
کا مقام اعلیٰ پائیں گے، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا جواب جو ایک جلیل القدر پیغمبر کی عظمت شان کے عین مطابق ہے، وہ پہلے بارگاہ رب العزت میں عذر خواہ ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ایسی نامناسب بات کہتا جو قطعاً حق کے خلاف ہے۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، پھر پاس ادب کے طور پر خدا کے علم حقیقی کے سامنے اپنے علم کو ہیچ اور بے علمی کے مرادف ظاہر کریں گے۔ ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب، اور اس کے بعد اپنے فرض کی انجام دہی کا حال گزارش کریں گے۔ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان يعبدوا الله ربي وربكم، اور پھر امت نے اس دعوت حق کا جواب کیا دیا۔ اس کے متعلق ظاہر امور کی شہادت کا بھی اس اسلوب کے ساتھ ذکر کریں گے جس میں ان کی شہادت خدا کی شہادت کے مقابلے میں بے وقت نظر آئے گی۔ پھر امت نے اس دعوت حق کا جواب کیا دیا، اس کے متعلق ظاہر امور کی شہادت کا بھی اس اسلوب کے ساتھ ذکر کریں گے جس میں ان کی شہادت خدا کے شہادت کے مقابلہ میں بے وقت نظر آئے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور اس کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ امت میں مومنین قانتین بھی ہیں اور منکرین جاحدین بھی، وقوع عذاب اور طلب مغفرت کا اس انداز میں ذکر کریں گے کہ جس سے ایک جانب خدا کے مقررہ کردہ پاداش عمل کے قانون کی خلاف ورزی بھی مترشح نہ ہو، اور دوسری جانب امت کے ساتھ رحمت و شفقت کے جذبہ کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ جب حضرت عیسیٰ عرضداشت یا جواب کے مضمون کو ختم کر چکے تو رب العالمین نے اپنے قانون عدل کا یہ فیصلہ سنا دیا تاکہ مستحق رحمت و مغفرت کو مایوسی نہ پیدا ہو، بلکہ مسرت و شادمانی سے ان کے قلوب روشن ہو جائے اور مستحق عذاب غلط توقعات قائم نہ کر سکیں۔ قال اللہ هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، ان تمام تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ آیات زیر بحث کا سیاق و سباق صراحت کرتا ہے کہ یہ واقعہ قیامت کے روز پیش آئے گا اور حضرت عیسیٰ کے ملائے اعلیٰ پر اٹھا لیے جانے کے وقت پیش نہیں آیا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے واقعہ کی ابتدا یوم یجمع اللہ الرسل سے کرنا اور انتہائی واقعہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم الایہ پر ہونا روز قیامت کے ماسوا اور کسی دن پر صادق نہیں آ سکتا، اور اس ایک قطعی بات کے علاوہ دوسرے کسی احتمال کی مطلق گنجائش نہیں ہے۔ نیز یہ تفصیلات واضح کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ اپنی امت کے قبول و انکار کے حالات سے آگاہی کے باوجود آیات مائدہ میں مذکور اسلوب بیان اس لیے اختیار فرمائیں گے کہ دوسرے انبیاء اور رسل بھی مقام کی نزاکت حال اور رب العزت کے دربار میں غایت پاس ادب کے لیے یہی اسلوب بیان اختیار فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ کے اور انبیاء علیہ السلام کے جوابات اسلوب بیان کی یکسانیت کے باوجود اجمال و تفصیل کا فرق صرف اس لیے ہے کہ زیر بحث آیات میں اصل مقصود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے قبول و انکار اور ان کے نتائج و ثمرات کا تذکرہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر صرف واقعہ کی تمہید کے طور پر ہے۔ حقیقت حال کے اس انکشاف کے بعد اب جمہور امت مسلمہ کے خلاف خلیفہ قادیانی مسٹر محمد علی لاہوری کی تحریف مانوی بھی قابل مطالعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں مذکور حضرت عیسیٰ اور پروردگار عالم کا یہ سوال و جواب اس وقت پیش آ چکا ہے جب حضرت عیسیٰ کی نعش ملنے پر شاگردوں نے ان کا علاج کر کے چنگا کر لیا، اور پھر وہ شام سے فرار ہو کر مصر اور مصر سے کشمیر پہنچے اور گمنامی کی حالت میں انتقال فرما گئے۔ مسٹر لاہوری نے اپنے دعوے میں دو دلائل پیش کیے ہیں، ایک یہ کہ عربیت کے قاعدے سے لفظ از ماضی کے لیے مستعمل ہے نہ کہ مستقبل کے لیے، دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر جمہور کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح کا انتقال نہیں ہوا اور وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو ضروری ہے کہ ان کو اپنی امت نصارہ کے عقیدہ الوہیت مسیح اور تثلیث کا علم ہو چکا ہوگا، کیونکہ نصارہ نے ان کے رفع کے زمانہ تک تثلیث کو نہیں اپنایا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو حضرت عیسیٰ کا جواب ایسے اسلوب پر نہ ہوتا جس سے ان کی لا علمی کا پتہ ظاہر ہوتا۔ مسٹر لاہوری نے قرآن کی تحریف مانوی پر یہ اقدام یا تو اس لیے کیا کہ اپنے مرشد متنبہ قادیان کے دعوی مسیحیت کو قوت پہنچائے اور مغالطہ اور سفتہ سے کام لے کر خسران مبین کا سامان
مہیا کر دیں، یا پھر وہ قواعد عربیت سے اس درجہ ناواقف ہیں کہ ان کو نحو کے معمولی استعمالات ہی کا علم ہے، اور نہ وہ آیات قرآنی کے سیاق و سباق ہی کچھ درک رکھتے ہیں، اور صرف جاہلانہ دعوی پر دلیل نظر آتے ہیں۔ جن قوانین عربیت میں از اور اذا کے درمیان یہ فرق بیان کیا گیا کہ از اگر فعل مستقبل پر داخل ہو تب بھی ماضی کے معنی دیتا ہے، اور از اگرچہ فعل ماضی پر بھی داخل ہو تب بھی مستقبل کے معنی دیا کرتا ہے۔ انہی قوانین میں علماء معانی و بلاغت یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے واقعہ کو اس طرح پیش کرنے کے لیے گویا وہ زمانہ حال میں پیش آ رہا ہے، صیغہ مستقبل سے تعبیر کر لیا کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے اس کا استعمال جائز رکھتے بلکہ مستحسن سمجھتے اور اس کو استحضار اور حکایت الحال کہتے ہیں۔ اسی طرح مستقبل میں ہونے والے ایسے واقعہ کو جس کے وقوع سے متعلق یہ یقین دلانا ہو کہ وہ ضرور ہو کر رہے گا اور ناممکن ہے کہ اس کے خلاف ہو سکے، اکثر ماضی کے صیغہ سے تعبیر کرنا مستحسن سمجھتے بلکہ بلاغت تعبیر کے لحاظ سے ضروری اور مفید یقین کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح مخاطب اور سامع کے سامنے ہونے والے واقعہ کا نقشہ اس طرح آ جاتا ہے گویا وہ گزرا ہے، اور یہ بھی استحضار ہی کی ایک صورت سمجھی جاتی ہے۔ دور کیوں جائیے لفظ اس کا استعمال مستقبل کے لیے خود قرآن عزیز متعدد مقامات پر ثابت کرتا ہے۔ سورہ انعام میں قیامت کے دن مجرموں کی کیا کیفیت ہوگی اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا گیا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کاش کہ تو دیکھے جس وقت کہ وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ جہنم کے اوپر، بس کہیں گے اے کاش کہ ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں اور نہ جھٹلائیں ہم اپنے رب کی نشانیوں کو اور ہو جائیں ہم ایمان والوں میں سے۔ اور اسی سورہ انعام میں روز قیامت مجرموں کی حال کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور کاش کہ تو دیکھے جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو پروردگار کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ قسم ہے پروردگار کی یہ روز حشر حق اور سچ ہے، بس پروردگار کہے گا تو چکھو اس کے بدلہ میں عذاب جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور انہی مجرمین کی روز قیامت حالت کا نقشہ سورہ سبا میں اس طرح بیان کیا گیا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور کاش کہ تو دیکھے جب کہ وہ منکرین گھبرائیں گے بس نہیں بھاگ سکیں گے اور پکڑے جائیں گے قریب سے اور کہیں گے ہم اب اس پر ایمان لے آئے۔ اور سورہ سجدہ میں اس حقیقت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تو دیکھے جب کہ مجرم اپنا سر نیچے ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔ یہ اور اسی قسم کے متعدد مقامات میں جن میں مستقبل کے واقعات کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیا اور اس لیے اس کا استعمال مفید سمجھا گیا، بس جس طرح ان مقامات میں اذ وقفوا قالوا اذ فزعوا واخذوا اذا المجرمون ناکسوا تمام مفعول لفظ اس کے باوجود مستقبل کے معنی دے رہے ہیں، اسی طرح اذ قال اللہ یا عیسیٰ کے استعمال کو مستقبل کے لیے سمجھیے، اور جس طرح ان تمام مقامات کے سیاق و سباق دلالت کر رہے ہیں کہ ان واقعات کا تعلق روز قیامت سے ہے، ٹھیک آیات مائدہ کی زیر بحث آیات کا سیاق و سباق صراحت کر رہا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق قیامت کے دن سے ہے۔ قاعدہ عربیت کی اس حقیقت افروز تحقیق کے بعد مسٹر لاہوری کی دوسری دلیل پر نظر ڈالیے تو وہ اس سے بھی زیادہ لچر نظر آئے گی، اس لیے کہ گزشتہ تحقیق سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیات زیر بحث میں حضرت عیسیٰ کا جواب ہرگز اس بات پر مبنی نہیں ہے کہ ان کو اپنی امت کی گمراہی کا علم نہیں ہوگا اور وہ لا علمی ظاہر کریں گے۔ ایک مرتبہ ان آیات پر پھر غور کرو تو صاف نظر آئے گا کہ حضرت عیسیٰ کا اصل جواب صرف یہ ہے، یہاں پہ نظر نہیں آ رہا بالکل بھی، اور اول و آخر باقی آیات ہیں، یا جواب کے مناسب حال تمہید ہے، اور یا اللہ تعالیٰ کی جلالت و جبروت اور اپنی بیچارگی و درماندگی بلکہ عبودیت کا اظہار ہے، جس میں ایک جلیل القدر پیغمبر کی شان کی مناسب حضرت القدس کے سامنے شہادت پیش کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں اگر مسٹر لاہوری کا یہ قول صحیح مان لے کہ حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی تک نصارہ نے چونکہ تثلیث کا عقیدہ نہیں اختیار کیا تھا اس لیے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے؟ یہاں بھی آیت مٹی ہوئی ہے، کیا العیاذ باللہ اس کا یہ مطلب نہ ہوا کہ خدا نے عیسیٰ کی موت پر جھوٹا الزام لگایا؟ پھر یہ کیا کم حیرت کی بات ہے کہ قادیانی اور لاہوری ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مگر اس کے قطعاً متضاد آئینہ کمالات میں قادیانی نے یہ کہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو یہ معلوم ہوا اور اس کو بتایا گیا کہ اس کی امت کس طرح شرک میں مبتلا ہو گئی، تب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی خدایا تو میرا مثیل نازل فرماتا کہ میری امت اس شرک سے نجات پائے اور تیری سچی پرستار بنے۔ بمی تفاوت رہا از کجاست تابق
کجا ببیں تفاوت رہ از کجا ستا بکجا۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی اور لاہوری کی تفسیر کا معیار نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیات کے مطالب قرآن کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، بلکہ پہلے سے ایک باطل عقیدہ کو عقیدہ بتاتے ہیں اور پھر اس کے سانچہ میں قرآن کو ڈھالنا چاہتے ہیں، اور جب قرآن اس سانچہ میں ڈھلنے سے انکار کرتا ہے تو تحریف کے حربہ سے زبردستی اس پر مشق ستم کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ایسا کرتے وقت حقیقت فراموش کر دیتے ہیں کہ قرآن امت کی ہدایت کے لیے رہتی دنیا تک امام الہدیٰ ہے۔ اس لیے کوئی ملحد و زندیق خواہ کتنی ہی تحریف مانوی کی کوشش کرے ہمیشہ ناکام اور خاسر رہے گا، اور خود قرآنی اطلاقات ہی اس کے عقیدہ و فکر کے بطلان کے لیے ناطق ہوں گے، بلکہ بمصداق دروغ گورا حافظہ ناباشد وہ اکثر اپنے ہی متضاد اقوال کی بھول بھلیاں میں پھنس کر اپنے کس بیانی اور تفسیری افتراء پر مہر لگا دیتا ہے، جس کی تازہ شہادت ابھی سطور بالا میں نقل ہو چکی ہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ۔ حیات و رفع سے متعلق گزشتہ مباحث میں توفع کی حقیقت پر کافی روشنی پڑ چکی ہے، اور سورہ مائدہ کی آیات مستورہ بالا کی تفسیر کے بھی تمام پہلو واضح ہو چکے ہیں۔ تاہم قرآن کے اعجاز، بلاغت اور اسلوب بیان کی لطافت سے مستفید ہونے کے لیے چند سطور اس مسئلہ پر بھی سپرد قلم کر دینا مناسب ہے کہ اس مقام پر قرآن عیسیٰ کے قیام ارضی کو ما دمت فیہم سے اور کائنات ارضی سے انقطاع تعلقات کو، یہاں پہ لفظ مٹا ہوا آئی تھنک فلما توفیتنی سے کیوں تعبیر کیا؟ گزشتہ سطور میں لغت اور معانی کے حوالوں سے یہ تو ثابت ہو چکا کہ توفع کے حقیقی معنی اخذ و تناول لے لینے اور قبضہ میں کر لینے کے ہیں، اور موت کے معنی میں بطور کنایہ اس کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ کہ کنایہ میں حقیقی معنی برابر ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ مجاز کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ حقیقی معنی سے جدا ہو کر لفظ غیر موضوع لہو میں استعمال ہونے لگے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ کے متعلق قرآن کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ان کو موت آ چکی اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ موت کے اسی وقت سے متعلق ہے، نہ کہ قیامت کے دن سے، تو پھر بلاغت و معنی کا تقاضا یہ تھا کہ اس موقع پر حیات اور موت ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کو استعمال کیا جاتا، تاکہ یہ حیثیت واضح ہو سکتی کہ سوال و جواب کا معاملہ موت کے ہم قرین ہے، اور پھر لفظ موت کی صراحت اپنے مقابل لفظ حیات کی طالب ہوتی۔ مگر قرآن نے ان دونوں الفاظ کے بجائے ما دمت فیہم کو حیات کی اور توفع کو موت کی جگہ استعمال کیا ہے، تو یہ کس لیے اور کس مقصد سے، یا بغیر کسی حکمت و مصلحت کے یہ اسلوب اختیار کر لیا؟ جمہور امت تو اس کا ایک ہی جواب رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن نے دوسرے مقامات کی طرح اس مقام پر بھی اعجاز و ایجاز سے کام لیا ہے، اور ان لفظوں میں وہ حضرت مسیح کی زندگی، رفع، نزول اور موت تمام مراحل کو سمو دینا چاہتا ہے۔ وہ گر یہ کہتا ما حییتُ، میں جب تک زندہ رہا، اور فلما امتنی، پس جب تو نے مجھے موت دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ کو بھی عام حالات کے مطابق دو ہی مراحل پیش آئے ہیں، زندگی اور موت۔ ان دونوں مراحل کے درمیان کوئی خاص صورتحال پیش نہیں آئی، لیکن جب کہ یہ خلاف واقعہ تھا اور ان کی زندگی اور موت کے درمیان دو اہم مراحل پیش آ چکے ہوں گے، ایک ملائے اعلیٰ کی جانب باقاعدہ حیات رفع اور دوسرے کائنات ارضی پر دوبارہ رجوع نزول، اس لیے اس وقت ضروری ہوا کہ حیات اور موت کی جگہ دو ایسے الفاظ اختیار کیے جائیں جو ان چاروں مراحل پر صادق آ سکیں، اور جبکہ متعدد مقامات پر حسب حال ان مراحل کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، اعجاز بلاغت کا یہی تقاضا ہے کہ اب ان کو اعجاز و اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے۔ صورتحال کا یہی نقشہ تھا جس کے لیے قرآن عزیز نے ما حییتُ کی جگہ ما دمت فیہم استعمال کیا، تاکہ یہ جملہ اختصار کے ساتھ حضرت مسیح کی زندگی کے دونوں حصوں پر حاوی ہو جائے، اس حصہ پر بھی جو ابتدائے زندگی سے شروع ہو کر رفع الی السماء پر ختم ہو جاتا ہے، اور اس حصہ پر بھی جو نزول ارضی سے شروع ہو کر موت پر جا ختم ہوتا ہے، اور اس طرح قرآن نے فلما امتنی کا اسلوب بیان اختیار کیا تاکہ یہ جملہ بھی پہلے کی طرح باقی دونوں مرحلوں کو اپنے اندر سمو لے۔ اس مرحلہ کو بھی رفع الی السماء کی صورت میں پیش آیا، اور اس مرحلہ کو بھی جو نزول کے بعد موت کی صورت میں نمودار ہوا، کیونکہ موت سے تو صرف ایک ہی حقیقت ظاہر ہو سکتی ہے، مگر توفع میں بیک وقت دونوں حقیقتیں موجود تھیں۔ حقیقی معنی کے لحاظ سے صرف اخذ و تناول کے ساتھ ساتھ موت، جیسا کہ سطور بالا میں کنایہ اور مجاز کے باہمی فرق سے معلوم ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ عرض کریں گے خدایا جو وقت میں نے ان کے درمیان گزارا اس کے لیے تو بے شک میں شاہد ہوں، لیکن توفع کے اوقات میں ان پر فقط تو ہی نگہبان رہا، باقی تیری شہادت تو ہر حالت میں ہر وقت ہر شے پر حاوی ہے۔ مسئلہ متعلقہ کی یہ پوری بحث اس سے قطع نظر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تفسیر میں کیا ارشاد فرمایا لغت، معنی، بلاغت کے پیش نظر تھی، ورنہ ان آیت کی تفسیر میں ایک مومن صادق کے لیے تو وہ صحیح مرفوع احادیث کافی ہیں
جن کو محدثین نے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ مثلاً مشہور محدث حافظ ابن عساکر نے بروایت ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث نقل کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام انبیاء کو اور ان کی امتوں کو بلایا جائے اور عیسیٰ بھی بلائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اول ان کے سامنے اپنی ان نعمتوں کو شمار کرائے گا جو دنیا میں ان پر نازل ہوتی رہیں، اور عیسیٰ ان سب کا اعتراف کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: انت قلت للناس اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهِينِ مِن دُونِهِ الہ۔ آج صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہی، اعراب کا اعتراض نہ کیجیے گا۔ تو حضرت عیسیٰ انکار فرمائیں گے، پھر نصارہ بلائے جائیں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ دروغ بیانی کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہاں عیسیٰ نے ہم کو یہی تعلیم دی تھی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ پر سخت خوف طاری ہو جائے گا، بدن کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور خشیت الہی سے انکار رواں بارگاہ صمدی میں سجدہ ریز ہو جائے گا، اور یہ مدت 1000 سال معلوم ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصارہ کے خلاف حجت قائم کر دی جائے گی اور ان کی خود ساختہ صلیب پرستی کا راز فاش کر دیا جائے گا، اور پھر ان کو جہنم میں جھونک دیے جانے کا حکم ہو جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 سورہ مائدہ۔